رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، اللہ کیا ہے؟ رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، اللہ کیا ہے؟ اب یہ تینوں طبقے پیچھے ذکر ہوا تھا نا سورہ بقرہ جو ترجمہ ہم تفسیر کر رہے ہیں، تو پہلا طبقہ مومنین، دوسرا طبقہ کافرین، تیسرا طبقہ منافقین۔ اب ان تینوں کو جمع کر رہا ہے رب۔ دیکھیے ذرا، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم سے جو ناراض ہوئے اس سے ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں جو ہم سے ناراض ہوئے، ہم کہتے ہیں جو ہم سے ناراض ہو جائے اس سے ساری دنیا ناراض ہو جائے، مگر رب کہتا ہے جو مجھ سے ناراض ہوئے اس سے کوئی بھی ناراض نہ ہوئے۔ وہ گندا ہے تو بھی میرا ہے، مندہ ہے تو بھی میرا ہے، فرما بردار ہے تو بھی میرا ہے، نافرمان ہے تو بھی میرا ہے، اگر مجھے مانتا ہے تو بھی میرا ہے، نہیں مانتا تو بھی میرا ہے۔ یا ایھا الناس نے بتایا مولا تو کتنا مہربان ہے، یا ایھا الناس نے بتایا کریم تو کتنا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ناس کا لفظ استعمال فرما کے مومنین کو بھی شامل کیا، کافرین کو بھی شامل کیا، منافقین کو بھی شامل کیا کہ کہیں یہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، کہیں یہ میری رحمت سے مایوس۔ اور تمہارے دماغ اور دل کے چھوٹے چھوٹے پیمانے رکھے ہوئے ہیں، میرے رب کی رحمت وہ ہے کہ جس کے سمندروں میں جو بھی جائے دھل جاتا ہے۔ اور ایک ادنا سی جھلک بتاتا ہوں، اس کی ایک ادنا سی جھلک بتاتا ہوں تمہیں کہ جو بھی میرے پیمانہ رحمت پروردگار میں آ جائے وہ کیسا ہو جاتا ہے۔ دربار درے دسترخوان ابراہیم پہ ایک بندہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دسترخوان وسیع تھا، ہر کوئی آپ کے دسترخوان سے۔ دسترخوان وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب تمہارا ہے، جو کچھ میرا ہے لوگوں وہ سب کچھ تمہارا ہے۔ یہ دسترخوان وسیع ہونے کا مطلب۔ دسترخوان وسیع۔ ایک شخص آیا، 70 سالہ بوڑھا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا کھانا کھانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کون ہے آپ؟ انہوں نے کہا فلاں شخص ہوں۔ کہا اللہ کو، اس کی وحدانیت اور توحید کو مانتے ہیں آپ؟ عبادت کرتے ہیں رب کی؟ رب کو مانتے ہیں؟ اس نے سوچا اور اگر نہیں، کہا اس دسترخوان پہ تو وہ بیٹھے جو رب کو مانتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، اس کو یکتا تسلیم کرے، چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اسی پہ مامور تھے، اسی چیز کے اوپر مامور تھے، اللہ کے پیغمبر سے۔ میں کہا کیا آپ کا ارادہ ہے اس کو ماننے کا؟ اس نے کہا نہیں، میں جاتا ہوں۔ اٹھا اور چلا گیا، باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہی پیغمبر جن کو رب خلیل کہہ رہا ہے، وہی پیغمبر جن کو رب خلیل کہہ رہا ہے، اور جن کی اولاد میں نور محمد کو پیدا کر رہا ہے، اور جن پہ درود بھیج رہا ہے، تھوڑی دیر گزری وہی خلیل اللہ، وہی خلیل اللہ جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ اللہ کا خلیل ہے، تھوڑی دیر گزری وہی خلیل اس بندے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، بندے کو تلاش کر رہا ہے کہ وہ بندہ کہاں گیا۔ سنو، میری رب کی رحمت پہ کسی کی اجارہ داری نہیں، میرے رب کے فضل پہ کسی کی اجارہ داری نہیں۔ دوستو تم نے دیکھا ہی نہیں میرے رب کو، میرے رب کے کرم پہ کسی کی اجارہ داری نہیں، بس یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اگر آواز تمہارے دل سے نکلی ہے، عرش حق کو اس طرح ہلاتی ہے جس طرح زلزلے سے زمین ہل جاتی ہے۔
چونکہ تیرا دل خود ایک عرش حق ہے. قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل خدا کا عرش. تو فرمایا پیچھے پیچھے جا رہے، جا کے آگے پہنچے، بندے کو روکا، ہو خدا کے بندے رک ذرا. کہا کیا ہوا؟ کہا تیری خاطر خدا نے مجھے ڈانٹ پلائی. کہا تیری خاطر خدا نے مجھے، اور رب ڈانٹنا چاہے خلیل کو بھی ڈانٹ دیتا ہے، اور سنو جب ڈانٹنا چاہے حبیب کو بھی ڈانٹ دیتا ہے. قرآن میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پڑھیے سورہ مبارکہ. ہائے ہائے، ڈانٹنا چاہے خلیل کو ڈانٹ دیا، ابراہیم کو ڈانٹ دیا کہ لوگوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا دروازہ ایسا دروازہ ہے جو کبھی کسی پہ بند نہیں ہو سکتا، اس پہ کبھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی. رکو رکو، خلیل آواز دے رہے. کہا کیا بات ہوئی؟ کہا بات کیا ہے؟ آؤ کھانا کھاؤ، آؤ کھانا کھاؤ. پہلے وہ خود آیا تھا کھانا کھانے کے لیے تو اٹھا دیا گیا تھا، اب بلایا جا رہا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے، قدم قدم کا خیال رکھا جا رہا ہے. پوری کنسنٹریشن، فل خیالات ابراہیم کے اب خدا کی طرف سے ہٹ کے بندے کی طرف ہوئے ہیں. اس لیے کہ اب خدا کی ساری جھلک اس میں سے نظر آ رہی ہے. توجہ دیجیے ذرا. اور اب خیال یہ ہے کہ کہیں پھر ڈانٹ نہ پلا دے محبوب سے. کیا پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، اور لینا ہے، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے؟ فرمائیے جناب، آئیے جناب، تشریف رکھیے جناب، اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے. ہائے ہائے، کہا بات کیا ہوئی خلیل؟ یہ کیا بات ہے؟ یہاں تو کسی کی داڑھی اگر تھوڑی سی مونڈی ہوئی ہو کوئی داڑھی والا قریب نہیں لگنے دیتا، ہے نا ایسا کہ نہیں؟ وہ قریب نہیں لگنے دیتا. اور یہاں اگر کسی نے لباس میں کوئی تھوڑی سی پینٹ کوٹ پہنی ہوئی ہو تو قمیض شلوار والا قریب نہیں لگنے دیتا، اور اگر شلوار قمیض ہو تو جبہ اور دستار والا قریب نہیں لگنے دیتا. اور یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی تو کیوں اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے؟ کہا تم نہیں سمجھتے، یہ جب میرے دسترخوان سے اٹھا میں نے بھی وہی عمل کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا ایسے پیغمبر، کہ میرا یہ کھانا وہ کھائے جو رب کی طاقت حاصل کرے عبادت کی. مگر رب کی مرضی اور ہے. اب ہوا یہ کہ جب وہ شخص چلا گیا رب العزت نے فرمایا او میرے خلیل، او میرے خلیل، یہ اگرچہ مجھے نہیں مانتا مگر 70 سال سے میں ہر روز اس کو رزق دے رہا ہوں، ایک دن بھی اس کا رزق میں نے بند نہیں کیا. آج تیرے دروازے پہ وہ آیا تو نے اس کا کھانا بند کر دیا. توجہ دیجیے ذرا. سبحان اللہ. 70 سال سے میں نے اس کے کفر کو، اب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، پروردگار کی. 70 سال سے میں نے بند نہیں کیا، تیرے دسترخوان پہ آیا ابھی بند ہو گیا. کہا اس لیے دوڑے خلیل، جا کے اس کو لائے. پہلے دعوت دی گئی تھی مگر اس نے کہا نہیں. اب جب جا کے واپس لائے نا تو اب پوچھا بندے نے اب کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے رب نے ڈانٹ پلائی کہ میں 70 سال سے دے رہا ہوں، تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا تو نے اس لیے موڑ دیا ہے کہ یہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. فرما پھر کہا بس میں تجھے لے آیا. کہا جو پروردگار ایسا ہے
میں اس سے بے وفائی کو کروں، بتا ابراہیم اس کے ساتھ کیسے جایا جاتا ہے، بتا ابراہیم اس سے کیسے ملا جاتا ہے، بتاؤ